وہ ایک نائب بنا کے چلا گیا کہ میرا نائب ہے. خدا کے رسول آپ نے کیوں بنایا نائب؟ نائب تو سب نے مانا نا بھئی، کسی نے بھی بنایا، کسی بھی طرح سے بنایا تو صحیح نا. ہم ابھی میں نے کہا نا کہ اختلافی بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک کلی بات کر رہے ہیں، کلیات پہ بات کر رہے ہیں. نائب کی ضرورت پڑی نا، وہ نائب کیا کہلائے گا؟ نائب رسول. صحیح ہو یا غلط ہو اس سے بحث نہیں، لیکن اتنا فطرت جانتی تھی کہ ایک نائب ہونا چاہیے جس کو ہم کہہ سکیں کہ رسول کے بعد یہ نائب ہے نا، یہ نائب. اچھا، جب نائب کے طرف تو سب کی توجہ ہو گئی، سب نے مان لیا اس کلیے کو کہ نائب نہ ہو تو کام کیسے چلے گا. اب یہ اور بات کہ نائبین ہی کہنا شروع کر دیں کہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. یہ کتنا جذباتی جملہ ہے لوگوں کو، مسلمانوں کے لیے. صاحب کیسا مسلمان اس پہ تڑپ اٹھتے صاحب، اپنے اور اللہ کے درمیان ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے. اپنے اور اللہ کے درمیان تو آپ کے اور اللہ کے درمیان تو کتاب بھی ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان تو جبرائیل بھی ہے. نہ آپ جبرائیل کے وجود کے منکر، نہ آپ کتاب کے وجود کے منکر. جو ان دونوں سے افضل، خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، بس اتنا اشارہ آپ کے لیے کافی تھا. تو اب جب وہ اس حیثیت کا حامل تو اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے اپنا نائب بنایا تو عالمین کے لیے مرکز، رحمت، محور قرار دے کر بنایا، اور رسول اپنا نائب بنا کر جائے تو کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، تمام کر رہا ہوں، بس یہاں پہ آج بات کو تمام کر رہا ہوں، اگرچہ اور مطلب بیان کرنا چاہتا تھا لیکن یہی سے بات کو کل شروع کریں گے. اللہ نے جسے اپنا نائب بنایا، کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں ہے نا. آپ نے اسے اللہ مانا ہے؟ نہیں مانا. آپ نے اسے معبود مانا ہے؟ نہیں مانا. آپ نے خدا مانا ہے؟ نہیں مانا. اللہ نے جسے اپنا نائب بنایا سارے اختیارات کے ساتھ بنایا، عالمین پر رحمت، عالمین پر تکوینی قوت دے کر بنایا. اس قوت کا اظہار بھی کرایا اللہ نے اپنے حکم سے، رسول سے وہ تکوینی قوت تھی کہ اس سے چاند کے بھی ٹکڑے کیے، سورج کو بھی پلٹایا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مزید پورے محرم سنتے رہیں گے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو اللہ نے جسے اپنا نائب بنایا سارے اختیارات دے کے، کیا وہ اللہ ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. رسول ہے مگر کائنات میں سب سے بزرگ ہے. اللہ نہیں ہے، رسول ہے. تو رسول بھی تو یہی بتا رہا ہے کہ میں جسے نائب بنا کر جا رہا ہوں سارے اختیارات دے کر جا رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے بعد وہ رسول نہیں ہوگا. میرے بات اب سلسلہ واضح ہو گیا کہ جب رسول اللہ نہیں، رحمت للعالمین کے بننے کے باوجود، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علی رسول ہے؟ ہم نے بھی تو یہی زینہ رکھا ہے، یہی سلسلہ رکھا ہے کہ سب اختیارات ہیں علی کے پاس، الا کہ وہ لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے. مگر اختیارات ہیں نا. تو صفت کیا ہے؟ کائنات کا محور اور مرکز. جب اختیار دے کے جائے گا رسول تو کسے دے کے جائے گا؟ کہ جو کائنات کو سنبھال کے رکھے. اگر وہ رحمت للعالمین ہو تو یہ بھی مشکل کشائے کائنات تو ہو، ہے کہ نہیں؟ جو کائنات کو سنبھال کے رکھے. ابھی تو ہم انشاءاللہ جب تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے
کہ کون کون سے کلیات ہیں جو مولا کائنات ہمیں دے کر گئے اس کائنات کے بارے میں، جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مغرب سے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مغرب سے آیا ہے. حقوق بھی مشرق سے آ رہے ہیں. حقوق بشریت کا جو وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو چارٹر جس کو کہتے ہیں آپ، اس کے ساری شرحیں پڑھ لیجیے آپ اور پھر دیکھ لیجیے آپ کہ وہ حقوق بشر کا چارٹر آپ کو کہاں کہاں ملے گا. ناز البلاغہ میں پہلے ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے ہے. آپ نے نہیں مانا، مگر انگریز نے لکھ دیا تو آپ نے مان لیا. انگریز لکھ رہا ہے تو غلط تو نہیں لکھ سکتا. انگریز کہہ رہا ہے، یورپینز کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ سکتے. وہ کیسے غلط کہہ سکتے؟ تو ہم اتنی جلدی ذہنی غلام ہو جانے والے لوگ، تو ہماری یہ حالت ہے کہ بھائی پڑھ تو لو پہلے. رسول نے بھی یہ کہا، علی نے بھی، وہ آپ نے نہیں مانا. تو جو انگریز کہہ رہا ہے وہی بات تو آپ مانتے چلے. آپ تو کائنات کس کو نیابت دے کے گئے؟ جس کے پاس کائنات کا اختیار تو ہونا چاہیے نا، ہر شے کا اختیار. تو مرکز کون قرار پائے گا؟ مرکز وہی قرار پائے گا جس کے پاس سارے اختیار موجود ہوں. تو غلط فہمی دور کر دی رسول نے کہ میں رہوں گا. ناموں کی تبدیلی پہ نہ جانا، ناموں کی تبدیلی پہ نہ جانا. ناموں کی تبدیلی پہ گئے تو تم بھی یہی سمجھو گے کہ رسول گئے. رسول نہیں ہے. ناموں کی تبدیلی پہ نہ جانا، یہ دیکھنا کہ کائنات کا مرکز ہے کہ نہیں، کائنات کا محور ہے یا نہیں. اگر کائنات کا مرکز اور محور ہے، اس کی ٹھوکر میں کائنات ہو اور جگہ جگہ اس کے مظاہرے کر رہا ہو، تو سمجھ لینا کہ ہم اگر پہلے بھی ہوں تو یہی ہیں، بیچ کے بھی ہوں تو یہی ہیں، آخر بھی ہو تو یہی ہیں. ہم سب کے سب محمد ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ لاکھوں بلائیں لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے. یہ ہے وہ قطب، یہ ہے وہ غوث، یہ ہے وہ مرکز، یہ ہے وہ محور. کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے کائنات کے سلامتی کا ضامن، یہ ہے مرکز. یہاں سے انشاءاللہ کل لے کر چلیں گے. تمہیدی گفتگو تھی. اس کے بعد بس جس جگہ میں چھوڑ رہا ہوں موضوع کو، یہیں سے آگے لے کر جاؤں گا. تو اس لیے ضرورت ہے، ہر زمانے میں ہر امت کے لیے انتظار موجود ہے. کسی نے اس انتظار پہ یقین رکھا، کسی نے نہیں رکھا. عقیدہ مہدویت تو ہر جگہ ہے نا، کہاں نہیں؟ مسلمانوں کا کوئی مکتب ایسا ہے سوائے ناصبیوں کے؟ سب جگہ ہے. کسی بھی مکتب سے ہمارے دیوبندی برادران ہو، بریلوی برادران ہو، کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حتیٰ کہ اہل حدیث ہوں، تمام برادران کی آپ کو یہ عقیدہ ملے گا اور بڑے کر و فر سے ملے گا. اور اگر کوئی ان میں سے بھی کوئی انکار کر دے تو فوراً اس کی رد کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک روایات سیاہ ستہ میں موجود ہیں کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ شخص جو عقیدہ مہدی کا منکر ہو جائے. اسی لیے دنیا کے چاہنے کے باوجود کیا کہنے کتنی سازشیں ہوئی امامت کو ختم کر دینے کی. لیکن کیونکہ مرکز ہے کائنات کا، محور ہے کائنات کا، کوئی مانے نہ مانے اسے مٹا نہیں سکتا. کوئی نہیں مٹا سکتا. واقع کربلا ہو، بنو امیہ کے مظالم ہو یا بنو عباس کے مظالم ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اطمینان رکھو تم میں سے جو ایمان لائے ہو، جو اعمال خیر کرتے ہو، میرا وعدہ ہے تم سے، اللہ کا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے تم سے قبل والوں کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، انہیں بھی بنا دوں گا. انہیں بھی بنا دوں گا. لیکن صبر کرو، میدان میں کھڑے رہو، ثابت قدم رہو. تو یہ وہ ہے عقیدہ امامت کہ یہیں سے ہم کل بات کو آگے شروع کریں گے. پہلے قانون مرکزیت آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں. یہیں سے بات کو کل لے کر آگے چلیں. تو کتنا مٹانا چاہا دنیا نے؟